بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ اگلے صفحے پہ جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ ماشاءاللہ پچھلی بدھ کو اس کورس کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس 1 گھنٹے کی کلاس میں 1 سے 20 نمبر لیسن تک جو ہے 3 منٹ تقریباً ہم ہر لیسن کی ریویژن کریں گے اور اس میں 60 منٹ مکمل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہم 55 منٹ میں اس کو مکمل کر لیں آپ کی انشاءاللہ یہ آپ کی ریویژن ہوگی جو آپ کو پیپر میں فائدہ دے گی۔ کل آپ کو سیمپل ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، فارم آج آپ کو میں دے دوں گا اور آپ نے صرف گھر جا کے اس پہ پریکٹس کرنی ہے۔ کل آپ آئیں گے جب تو عشاء کی نماز کے بعد ایسے ہی ہم بیٹھیں گے اور آپ کو سیمپل ٹیسٹ جو ہے نا اس پہ حل کرواؤں گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ پرسوں آپ کا فائنل کوئز ہوگا، بدھ والے دن فائنل کوئز ہوگا۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد آپ کو جی ہاں کوئز ہوتا ہے، ویسے 50 منٹ میں حل ہو جاتا ہے، 45 منٹ میں، 40 منٹ میں بھی حل ہو جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو 1.5 گھنٹہ دیں گے اس کے اندر نا، جب پیپر آپ کا حل ہو جائے، اور پورا اس کے اندر ہم آپ کو تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے ہمارا مقصد آپ کو فیل کرنا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس کورس کا تعارف ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں۔ کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 10 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ جو ہم شروع میں بتاتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ پڑھ لیے، اس کو ہم نے 20 کلاسوں میں پڑھایا، 1 گھنٹے کی کلاس میں۔ ہوم ورک کے 15% نمبر ہوتے ہیں، ورک بک ہوتی ہے اس کے 15% نمبر ہوتے ہیں، مڈ ٹرم کوئز کے 30% نمبر ہوتے ہیں، فائنل کوئز جو کہ پرسوں ہوگا اس کے 40% نمبر ہوتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن جو حاصل کرتے ہیں ان کے 90% نمبر ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ۔ سرٹیفکیٹ میرٹ ان کو ملتا ہے جو 70 to 89%، اور سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملتا ہے 50 to 69%، اور سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ہوتا ہے جس کی کم از کم 50% اٹینڈنس ہو۔ کورس کے مقاصد کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، ان 6 پوائنٹس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ پہلا مقصد ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، اور وہ جو مقصد ہے ہم 50% الفاظ آپ کو 20 گھنٹوں میں سکھلا کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے نماز سمجھ میں آ جائے۔ جب نماز انسان کو سمجھ میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے نماز مؤثر ہو جائے۔ خشوع، وضو اور شوق اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ پھر چوتھا قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں تو پھر زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ، اسلوب بندہ وہ اختیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح 5واں نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال میں ہم اعلیٰ اخلاق کی ترغیب، یہ سبھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، کو ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلی آتی ہیں الحمدللہ۔ اور چھٹا ہے عربی بول چال، جس میں سے ہم 100 سے لے کے 200 تک جملے چھوٹے چھوٹے آپ کو سکھاتے ہیں ٹکڑے ملا کے، اور اگر آپ اس کی پریکٹس کریں تو یقین کریں کہ آپ کو وہ ازبر ہو جائیں اور ساری زندگی آپ کو یاد ہے۔ ہمارا دراصل جو مین پرابلم یہ ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلاس میں تو اس کی پورے زور و شور سے ایکسرسائز کرتے ہیں، کئی وہ بھی نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں ان کو پھر یاد رہتا ہے کافی حد تک۔ لیکن اگر آپ اس کی پریکٹس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ کو، بلکہ آپ اپنے آگے بھی سکھائیں گے اس کو۔ اس کورس کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ ہے اور قرآن مجید کی 6 دوسری صورتیں، سورہ عصر اور سورہ نصر،
اور چاروں کل ان کو کہہ لیں، کافرون، اخلاص، فلق اور ناس۔ اور پھر اذان ہے، دعا بعد الوضو ہے، رکوع سجود ہے، عطیات ہے، درود شریف ہے، اور ربنا آتنا فی دنیا یہ دعا ہے، ثنا ہے، اور سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو ولا الضالین کے بعد آمین ضرور کہیں، چاہے ہلکی آواز میں کہیں چاہے اونچی آواز میں کہیں، یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے اس کو آہستہ پڑھنا ہے یا اونچا پڑھنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان آپ کو سکھلائی جاتی ہے، اذان کے کلمات سکھلائے جاتے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ یہ کیسے ہے، اور بار بار آپ توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جو اضافہ ہے وہ بتایا جاتا ہے، نماز بہتر ہے نیند سے، یہ 2 دفعہ آپ کہتے ہیں۔ اقامت میں بھی آپ 5 نمازوں میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ آپ اس کو دہراتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار یہ بھی آپ کو سکھلائے جاتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس دعا کو جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کیا بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کوئی بتائے گا؟ میرے صاحب نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتے ہیں اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے وضو کے بعد کی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ بندہ گھر کے باہر کوئی نہر گزر رہی ہو، 5 دفعہ اس میں نہائے تو پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے موٹے جتنے گناہ ہیں نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بندہ آئے تو صحیح ہے۔ پھر رکوع کی تسبیح سکھائی، رکوع سے اٹھتے ہوئے دعا ہے ربنا ولک الحمد۔ پھر ایک دعا یہ ہم نے پڑھی، ملا السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمینوں کے بھرنے کے برابر بھر کر جو ان کے درمیان ہے، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو اے اللہ تو چاہے کسی چیز میں سے۔ اس کے بعد کتنی بڑی بخشش کی دعا۔ پھر عطیات میں پتہ چلا کہ سبھی قولی باتیں آ گئی، سبھی مالی باتیں آ گئی، اور سبھی بدنی باتیں، سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وحدانیت اللہ کی وحدانیت ہی بیان ہو رہی، توحید ہی توحید ہے۔ اور پھر تشہد میں آپ گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ کوئی معبود نہیں تیرے سے، تو ہی اللہ ہے۔ اور ساتھ میں بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اور کون سے رسول ہیں؟ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، جن کے آنے کے بعد نبوت کی مہر اللہ نے سنبھال کے رکھی قیامت تک۔ پھر ہم درود پڑھتے ہیں، درود سیکھا کہ یا اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے رحمت بھیجی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اور اسی طرح پھر یہ آگے۔ اور پھر یہ عطیات کے بعد جو ہے تشہد کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا بڑی دعائیں ہیں، مطلب یہ کہ جو احادیث میں آتی ہیں۔ پھر نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، کچھ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ضرور اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں،
کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جیسے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم بار بار پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کہتا ہے یار میں نماز پڑھنے تو مسجد آیا ہوں اللہ کے آگے، پھر بھی ہم کہیں جا رہے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، وہ سیدھے راستے پہ ہیں تو ہم آئے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں رب زدنی علما ہے، یا اللہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تیری ضرورت ہے، تو اسی طرح ہم دعا نماز ہم نے پڑھ لی، لیکن نماز کے بعد ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے یاد کرنے پر، تیرے شکر ادا کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد تو فرما۔ تو یعنی تیری مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم گھر سے وضو کر کے آتے یا مسجد میں آ کے وضو کرتے اور پھر آ کے تیرے حضور سجدہ دیتے جماعت کے ساتھ، اور پھر آگے آگے کلاس میں پڑھے ہیں ماشاءاللہ، خوش نصیب ہیں آپ۔ پھر سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کا خلاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی اس میں شریک، تنہا، صفات میں بھی یکتا ہے، 99 جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ سب کے سب جو ہے ایک سے ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے دینے کا جو انداز وہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ حقوق میں یہ ہے کہ صرف اور صرف سجدہ اللہ کو لائق ہے۔ اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے کہ کسی کے آگے آپ جھکیں، سجدہ صرف اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر اختیارات میں قانون سازی کر دی، حلال و حرام کا قرآن پاک کے اندر بتا دیا گیا، یہ بھی سارا کا سارا اللہ کی منشا سے ہے، اسی کا حق ہے۔ پھر سورہ فلق میں ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ اس میں بتایا گیا، بالخصوص 3 جو شر ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، اندھیرا، جادو اور حسد۔ رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر سورہ ناس پڑھی، سورہ ناس کے اندر تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بتایا گیا، اور پھر یہ بالخصوص بتایا گیا کہ وسوسوں کے شر سے انسان الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے۔ پھر سورہ نصر میں یہ قرآن مجید کی آخری مکمل صورت ہے، فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی سن 8 ہجری میں۔ عظیم خوشخبری اس کے اندر مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد کرنا، تسبیح کرنا اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا اس سورہ کے اندر۔ اس صورت سے ہم 4 باتیں، یعنی سورہ نصر سے ہم 4 باتیں سیکھیں۔ کامیابی اور فتح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ملتی ہے۔ کامیابی کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اسلام میں جوک در جوک داخل ہونا ہے، اور جب کامیابی حاصل ہو جائے تو کیا کریں؟ پٹاخے چلائیں، باجے بجائیں، توتیاں بجائیں، گھنگرو پہن کے ڈانس کرے، یا بڑے بڑے دانوں کی تسبیحاں گلے میں لٹکا کے تو اللہ اللہ کے نعرے لگائے۔ نہیں، یہ نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، یہ طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے۔ اور خالی یہ فتح کے موقع پہ یا کامیابی پہ نہیں، ہر طرح کی جو کامیابی ہے اور اس کا شکر ادا کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد زیادہ بیان کرنے کو شروع کر دیں کہ یا اللہ تیری یہ عنایت کی وجہ سے یہ ہوا، میرے میں تو یہ طاقت نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، گناہ آپ سے ہو یا نہ ہو آپ نے 100 دفعہ استغفار ضرور کرنا ہے کم از کم، کیونکہ انجانے میں پتہ نہیں کیا کون سے گناہ ہو جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں آنکھ کا گناہ، کہیں زبان کا گناہ، کہیں کان کا گناہ، کہیں ہاتھوں کا گناہ، کہیں پاؤں کا گناہ، بے شمار ایسے گناہ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔
پھر سورۃ الکافرون آتی ہے. سورۃ الکافرون ویسے تو اس سے پہلے ہے، لیکن ہمارے سلیبس میں آخر میں سلیبس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقیدہ توحید کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. 0.00001% بھی عقیدہ توحید کے اندر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے، ان کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، پوری امت کے لیے. نماز کے حصے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں سبق نمبر 17 سے شروع ہوتی ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. سبق نمبر 18 میں ہم پڑھتے ہیں قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کا. 19 میں سیکھنے کا طریقہ، اور 20 میں ہم دیکھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ کتنا سیکھا ہم نے قرآن کو. تو وہ ہم سورہ اپنا آیت الکرسی کے اندر اور پہلی سورہ بقرہ کی 5 صورتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں، ترجمہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے کتنا سیکھ لیا. اور اس سے بڑے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم مور دین 50% قرآن پاک کے الفاظ کو ہم سیکھ چکے ہیں. اب اس کو ترجمے کے اندر کیسے لے کے آنا ہے، باب محاورہ، یہ پریکٹس سے ہوگا اور یہ آگے اور پڑھنے سے ہوگا، بار بار پڑھنے سے ہوگا. مقصد نزول یہ بھی ہم نے قرآن مجید میں ہم نے پڑھا 17ویں سبق کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ صاد آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. پھر قرآن سے تعلق 4 تعلق قرآن سے بتائے گئے: ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ اور ریلیونٹ، یعنی راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق. تعلق معلوم ہو گیا تو پھر بتایا گیا کہ تدبر کیسے کرنا ہے، اور پھر عام آدمی کو تدبر کا طریقہ قرآن مجید کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. کیا ہے؟ مطالعہ کریں، تصور کے اندر وہ چیز لے کے آئیں اور پھر احساس کے ساتھ اس کو بیان کریں. تصور اور احساس کے ساتھ جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور جس چیز کی گہرائی میں انسان چلا جاتا ہے اس کو سیکھ لیتا ہے الحمدللہ، بلکہ اس کو سکھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر تذکر ہے، یہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ دعا، ہر عمل کی ابتدا دعا، احتساب کریں اپنا گزرے ہوئے دن کا، جو آج کا دن گزر گیا کہ کہیں مجھ سے خامی رہ گئی، کہیں میری کوئی نماز جماعت کے بغیر تو نہیں رہ گئی ہے تو میں اس کو پڑھوں. اگر بالکل ہی رہ گئی ہے تو بہت شرم کی بات ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اس کو کسی اور نماز، کل کی نماز کے ساتھ ملا لیں، ابھی ملا لیں. پلان بنائیں، کسی کا دل تو نہیں توڑا آپ نے، یہ ذہن میں رکھیں. کسی سے میں نے بدتمیزی تو نہیں کی، کہیں اللہ کے کسی اور حکم کے خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، کونے میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر لیں، سب کے سامنے بھی کر لیں، اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی سے اللہ سن رہا ہے دلوں کی باتوں کو جانا. وما تخفی الصدور، دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ جانتا. تو اپنے بندے کی پکار نہیں سنے گا وہ؟ کیوں نہیں سنے؟ وہ تو کہتا ہے مجھے پکارو. ہے کوئی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی مانگنے والا؟ وہ مانگو تو صحیح مجھ سے، میں دینے والا ہوں. اسی کہنے نہیں ایسے سوتے ہیں، اسی اٹھنا ہی کوئی. آپ صبح اٹھیں گے، نماز لنگ جائے گی تو پھر ہی اٹھیں گے. پھر پلان بنائیں اگلے دن دے گا کہ یا اللہ جو میری غلطیاں ہیں میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں انشاءاللہ. کوشش کرنی بندے نے. 100% آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، انسان کمزور پیدا کیا گیا، غلطی ہونی ہے. اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا، بار بار توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کر. آئے تو صحیح، غلطی کر کے بھی اللہ کہتے ہیں بندہ تو پھر میرے کو آ گیا نا، میرا بندہ ہے نا، میرے پاس آئے. فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو غلطی ہوئی، اس کو پتا ہے میں نہیں معاف کرنا، کسی اور دار پہ نہیں گیا.
ہم نے تو یہاں بے شمار در بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر قرآن کے حقوق، ایمان رکھنا اس پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ قیامت تک فی لوح محفوظ۔ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، اور جب یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں تو پھر اس کو آگے پھیلانا۔ پھر ہم نے پڑھا سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اور پھر ہم نے یہ بخاری کی حدیث پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ آپ سیکھ رہے ہیں، آپ بہترین ہیں، اور جب آپ سیکھ لیں تو کیا کریں؟ وعلمہ، اور پھر سکھائیں، اس کو سکھائیں، وہاں اپنے تک روک کے نہ رکھیں۔ جیسے دولت کو روکنے کا کہنا کہ دولت کو مت روک کے رکھو، اس کو بانٹو، اس کو دو، آگے زکوٰۃ دو، صدقہ دو، تمہاری کمی نہیں ہوگی۔ علم کو بھی روک کے رکھیں گے تو رک جائے گا، علم کو آگے بڑھائیں۔ بلے گو کیا ہے جی؟ بلے گو انی ولو آیا، ایک بھی ہے نا، اس کی تبلیغ کریں، پھیلائیں، آگے دیں۔ بات یہ نہ کہ مجھے تو یار 2-4 چیزیں آتی ہیں، وہ بڑی ہیں، تو عید میں تو قائم ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول بندے اور رسول ہیں، اور ان کے فرامین کے عمل کرنے کے بعد میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ کو بہت بڑا علم دے دیا اللہ تعالیٰ، جس کو توحید دے دی اس کو بہت بڑا علم دے دیا، الحمدللہ۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اپنے آپ کو مت یہ سمجھے کہ یار نہیں میرے پاس ایک چیز ہے تو جو ہے دیں، ڈسمنیٹ کریں، آگے بھتیجے بانجوں بھائیوں سب کو بتائیں، بہنیں گھر میں آتی ہیں ان کو بتائیں۔ ویسے ہی بیٹھ گئے، اچھا کس کس کو سبحان اللہ و بحمدہ ہی آتا ہے؟ یقین کریں 1-2 نکل آئیں گے ایسے جن کو نہیں آتا ہوگا۔ پہلے سبحان اللہ و بحمدہ ہی سکھائیں، پھر اس کے بعد اچھا یہ یاد ہو گیا، چلو پھر آگے تھوڑا سا اور پڑھ، سبحان اللہ تو آ گیا، آگے لذیم سکھا، لذیم سکھا، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، صرف یہ ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ بچوں کو غور سے ادھر آؤ بیٹے، ہاں آتا ہے، نہیں یہ لو 10 روپے انعام، یہ لو 20 روپے نہ دیں، دادا یہ کلر گولیاں ملتی ہیں، ٹافیاں ملتی ہیں 2-2 روپے کی، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، کلر پیکنگ میں نفیس، بچوں کو 5 دیں، وہ کہتے تو اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ انعام ملا، ماموں نے انعام دیا، چاچو نے انعام دیا، تایا نے انعام دیا، خالو نے انعام دیا، پھوپھا نے انعام دیا، مولوی صاحب نے انعام دیا، قاری صاحب نے انعام دیا، حافظ صاحب نے انعام دیا، نہیں وہ پھر ذات آ جاتی ہے نا، تو ذات کا استعمال نہیں ہم کرنا چاہتے، جزاک اللہ، انسان ہے الحمدللہ۔ تیاری کا بہترین طریقہ ہے بار بار اللہ سے دعا کریں، اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اس کا استعمال کریں، اور مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے، بار بار دعا کیجیے ربی زدنی علما۔ میں نے بتایا تھا، میں نے آپ کو پتا بھی، سورہ طٰہٰ کی کون سی نمبر آیت ہے؟ 114، جزاک اللہ۔ اور قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اس لیے اس کو یاد رکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ رب زدنی علما قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر آیت ہے، جبکہ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اور پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی علم بالقلم، سورۃ العلق کے اندر جو قرآن مجید کی پہلی وحی کی جو آیات ہیں اس کے اندر یہ آیت نمبر 4 بھی ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا کس سے؟ قلم سے۔ پھر مسابقت کا جذبہ، ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2 کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں؟ آئیے اب یہ ہمارا قرآن کا جو لیسن تھا نا، جو 1 سے لے کر 20 نمبر تک جو اے سیشن تھا نا، اے سیشن ہمارا پورا ہو گیا
الحمدللہ. اور ہم نے تقریباً 25 منٹ میں اس کو مکمل کر لیا. اب ہمارے پاس 35 منٹ آئے گرامر کے، لیکن ہم کوشش کریں گے 30 منٹ میں اس کو مکمل کر لیں. قواعد میں گرامر میں ہم نے سیکھا، میرے ساتھ کریں ذرا، تھوڑا سا بازو کھول لیں ذرا. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب. اور من میں نے کیا تھا؟ اگر پہلے آئے تو من میں نے کیا یا کون. ہاں جی. اور اگر بیچ میں آئے تو جو سے جیا، جو زیادہ آتا ہے. میرے ساتھ ٹی پی آئی کے ساتھ کیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر جی. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یاد ہے جی آپ کو سب. اب ٹی پی آئی کے ذریعے قرآن پاک کے 200 افعال ہیں اور 20 ضمائر ہیں ٹوٹل، اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ، یعنی 40% قرآنی الفاظ آپ ٹی پی آئی کے ذریعے ہی سیکھ جاتے ہیں، اشاروں کی زبان سے. تھوڑے سے آپ کے اشارے پکے ہو گئے، ایسا کرے آپ کہنا ہوگا اس سے عموم آتا، مزہ بھی آتا. کیونکہ بندے کو جب چیز یاد ہوتی ہے نا تو پھر اس میں اعتماد جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. کہ یار استاد جی جو پڑھا رہے ہیں سام سے پہلے ہی آنا ہے. تو مطلب یہ ایک چیز ہوتی ہے نا، انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، دماغ میں بندے کو پرسکون ہوتا ہے، ٹینشن میں نہیں ہوتا. تو یہ ہوا مانتا آنا انتم نانو قرآن مجید میں 1295 مرتبہ ہے. اس کو یاد کریں آپ. 1295 الفاظ آپ یاد کر لیے ہوئے الحمدللہ. یہ پہلی پیڑھی تھی، پہلا لیسن تھا. آگے ضمائر شروع ہو جاتے ہیں، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا. اور پھر یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ آگے آئے گا. بھی کتابن تھا، ایک کتاب، سمپل جس کو کتاب کہتے ہیں. اگر خاص کتاب ہوگی تو ال پہلے لگ جائے گا، الکتاب. جیسے انگریزی میں اے بک ہے تو اگر وہ دی بک کسی کتاب کو خاص کرنا ہوگا تو دی لگ جاتا ہے، ساتھ کو دی بک آ جاتا ہے. جمع بنانے کا ہم نے طریقہ سیکھا تھا. اگر لفظ مسلمون ہے تو وانون لگ جائے گا، اگر مسلمان ہے تو مسلم مینا لگ جائے گا، یا مسلم مینا ہے تو تب بھی مسلم مینا ہی لگ جائے گا. اور اگر شروع میں اگر مسلمون ہے شروع میں الف لام آ جائے تو بن جائے گا المسلمون. ہاں، المسلمون نہیں بنے گا. اور جب اس کی جمع بنائیں گے تو منہ نہ ہو جائے گا، وانون. اور اسی طرح المسلمان نہیں آئے گا، المسلماں آئے گا، اور اس کی جمع المسلمین آئے گی. اور اسی طرح المسلمین نہیں ہوگا، المسلمی ہوگا، اور پھر آگے المسلمین ہی اس کی جمع ہوگی. حال ہم نے سیکھا تھا، حال میں نے کیا، اور آ میں نے بھی کیا، اور من میں نے کون اگر شروع میں آئے، اور ماں میں نے کیا. ہاں جی. من جو زندہ چیزیں ہوں گی ان کے لیے من آتا ہے، جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، میز ہے، کرسی ہے، دری ہے، مسجد ہے، اسی طرح یہ ممبر ہے، یہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ماں آئے گا. اسی لیے قبر میں من ربو کا، تیرا رب، من نبیوں کا. ہاں. اور جہاں دین کی بات ہوگی تو دین تو زندگی نہیں ہے نا، مقصد حیات تو ہے لیکن زندگی وہ نہیں ہے. جیسے رب ہے یا رسول ہے، تو وہاں پہ آئے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اسی طرح ہو، ہم، کا، ای، کم، نا ہم نے سیکھا. اب جب ہم اس کو رب کے ساتھ لگاتے ہیں تو میرے ساتھ کریں ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. اور اسی طرح دین کے ساتھ ملائیں گے تو میرے ساتھ کیجئے دینہو، دینکم، دیننا، دینوں کا، دینی، دینکم، دیننا. اسی طرح ہم نے سیکھا تھا مذکر. مذکر کا اشارہ یہ ہے ہوا، اور مؤنث کا ہیا. بہت اچھے، ماشاءاللہ، شاباش. اور مؤنث کے لیے انہوں نے آگے کیا کیا، پھول لگا دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. ہوا میرے ساتھ کریں، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ہاں جی.
اور مذکر سے مؤنث ہم جب بنائیں گے تو مسلمون کو مسلمان تن بنا دیں گے، ٹھیک ہے، تا دو پیش تن آ جائے گا، ایسے والی تا آئے گی، یہ ایسے والی تا نہیں آنی، یہ بعد میں کر لیں گے۔ تو مسلمون کی جمع کیا ہوئی؟ مسلمان، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، مسلمون، مسلمتن، مومنن، مومنتن، صالحن، صالحتن، کافرن، کافرتن، مشرکن، مشرکتن۔ میں نے پروفیسر صاحب کے سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا، پھر ہم ٹائم سے زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے پروفیسر صاحب کے سوال کا جواب اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ دیں گے، ہمارے سینئر ہیں، ہم ان کو نہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اب ہم اس کو کہتے ہیں، میں بولوں گا واحد اور مذکر، یعنی واحد مذکر بولوں گا، آپ نے واحد مؤنث بولنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہیا مسلمن، بھیا ہاں جی، ہوا مومنن، ہیا مومن، ہوا صالحن، ہوا صابرن، ہوا شاکرن، ماشاءاللہ جی۔ مؤنث کی مثال بھی آپ کو بتائی تھی کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نام ہے تو انہو آ جائے تو وہ مذکر ہے، اور ہا آ جائے تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم مؤنث کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ربوہا، اس کا اس عورت کا رب، یعنی دینوہا، اس عورت کا دین، کتابوہا، اس عورت کی کتاب۔ تو مذکر سے مؤنث بنائے، میں مذکر بولوں گا، آپ نے مؤنث بولنا ہے، آپ اشارہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ربہو، دینہو، کتابہو، رسولہو، اسمہو، مسلمتن۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب مؤنث کے لیے جمع کرنا ہو تو آخر میں الف تا آ جاتا ہے، تو مسلماتن تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، الف آ گیا نا، تھوڑا سا لمبا، جیسے وہ کھڑی زبر ہوتی ہے نا تو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، تو آپ نے ایسے ہی اس الف کو کھڑی زبر ہی سمجھے گا، جمع کا سیکھا ایک نام کو استعمال کریں نا، اس لیے تھوڑا سا ڈفرینس ضرور ہوگا۔ میں کہوں گا مسلمتن، ہاں، مومنتن، صالحتن، کافرتن، مشرکتن۔ تو یہ جمع مؤنث آ گئی ہے، وہی ہے، ہوا مسلم، ہم مسلمون، ہاں، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون۔ ہو اس کا، ہم آگے اگلے ضمائر پڑھ لیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں 8000 سے 9000 مرتبہ یہ ٹکڑے آئے ہیں چھوٹے۔ اب ہم لفظ کو ملائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ ربہو، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب۔ اب میں خالی عربی بولوں گا، آپ نے خالی عربی بولے، ربو کا، عربی بولے، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا۔ تو اب میں مذکر بولوں گا، آپ نے مؤنث کرنا ہے۔ ہوا، ربہو، دینہو، کتابہو، رسولہو، اسمہو۔ پھر اپنے حروف سیکھے تھے، لا لی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے من معنی سے، اور ان معنی سے اور بارے میں۔ اس کے لیے ہم نے قرآن مجید سے سیکھا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ اور من معنی سے یاد کرنے کے لیے بڑا آسان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو یہ یاد ہے تو آپ کو یہ من معنی سے یاد رہے گا، اور ان آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، رضی اللہ عنہ۔ وہ آ گیا تو مرد کے لیے، اور صحابی کے لیے، صحابی رسول کے لیے، اور اگر ہا آ گیا تو وہ صحابیہ کے لیے آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ میرے ساتھ ایک دفعہ پریکٹس کریں۔ وہ آپ دیکھیں، لہو کے ساتھ اور معنی ہو گیا، منہو کے ساتھ اور معنی ہو گیا، اور انہو کے ساتھ اور معنی ہو گیا، یعنی لا من اور ان لگا تو معنی اور ہو گیا۔
ہم کا یہ کمنا وہی ہے، پڑھیے میرے ساتھ، لہو لہم لکا لی لکم لنا منہ منہم من کا منی منکم منا انہ انہم ان کا انی انکم انا۔ بی سے یاد رکھیں بسم اللہ، ٹھیک ہے، اور فی سے یاد رکھیں فی سبیل اللہ، اور اللہ میں نے پر السلام علیکم۔ آپ کہیں گے اللہ کیوں نہیں ہے؟ علیہ اور اللہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ پروننسیشن میں فرق آ جاتا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ تو میرے ساتھ یہ پریکٹس کریں، بہی بہم بکا بھی بکم بنا فیہی فیہم فیکا فیہ فیکم فینا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا۔ اور الہ یاد کرنے کا مطلب الہ میں ہے طرف، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور ماں پڑھا تھا ساتھ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اندہ کا مطلب ہے پاس، کم ریالن روپیے، روپیہ بھی کہہ سکتے ہیں ریالن، ہاں جی، تو اندہ کا آپ کے نزدیک ڈالر بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے۔ آگے وہی ہے ہم کا ای کمنا، علیہ علیہم الیکا الیہ الیکم الینا ما کا مائی معکم معنا اندہ اندہم اندکم اندی اندکم اندنا۔ پھر ہم نے اشارے سیکھے تھے، ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب، اسی طرح عربی کے اندر ہے ہاذا ہاؤلائی، ہاذا میں نے ہے یہ، اور ہاؤلائی یہ سب، ہاں اسی طرح ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ تو جب مؤنث آ جائے گا تو ہم کریں گے ہاذا ہاذہی ذالکا تلکا، ہاں جی، پھر ایک دفعہ کر لیں ہاذا ہاذہی ذالکا تلکا۔ پھر ہم نے ورب سیکھے تھے سبق نمبر 9 سے، فعل فتح نصر ضرب، فعل ماضی جو ہو گیا، پھر آگے ہم نے سیکھا فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے، پھر ہم نے سیکھا فعل امر۔ اس کی بھی ایک دفعہ پریکٹس یہاں پہ ہم کریں گے۔ پہلا سیٹ تھا فعل فتح جعل، اور یہ ہم نے، یہ آگے ہم پورا مکمل کرتے ہیں، فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، یہ ہم پورا ٹیبل کریں گے آگے پریکٹس فائنل اینڈ میں۔ پھر جعل تھا، پھر یہ فتح تھا، یہ پہلا سیٹ تھا آپ کا نا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سیٹ تھا آپ کا نصرہ خلقہ عبدہ اور ذکرہ۔ نصرہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبدہ عبادت کی اس نے، اور ذکرہ یاد کیا اس نے۔ پھر ہم نے تیسرا سیٹ دیکھا نصرہ اس نے مدد کی، یہ تھا تیسرا سیٹ، نصر نصرتا، اور پھر خلقہ خلقو خلقتا خلق، یہ ہم نے، پھر ذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے عبدہ عبدو یہ آ گیا۔ پھر تیسرا سیٹ تھا ضربہ کا، ضربہ سمعہ، ضربہ ویسے ایک علیحدہ سیٹ ہے، یہاں انہوں نے ملا دیا اس کو، ضربہ، اور یہ تیسرا چوتھا سیٹ سمعہ ہے نا، یہ درمیان والا لفظ دیکھیں، پہلے لفظ کے بعد تینوں کے نیچے زیر ہے، سمعہ عالمہ عاملہ، اس لیے وہ ضربہ سے ہٹ کے ہے، تو لیکن یہاں انہوں نے تیسرا سیٹ لکھ دیا۔ بیسیکلی تیسرا سیٹ ضربہ ہے، چوتھا سیٹ یہ 3 کا ہے، سمعہ عالمہ عاملہ، جی ہاں۔ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ فعل ماضی جو ہے نا یہ اس طرح آ جائے گا۔ فعل کے 4 اہم نمونے ہیں۔ مؤنث کے سیغے یہ ہم نے سیکھا، وہ فتح، تو آپ نے کہنا ہے ہیا فتحت، میں دہراتا ہوں، میں مذکر بولوں گا، آپ نے مؤنث بولنا ہے، وہ فتح نصرہ، ہوا نصرہ، ہاں جی، وہ ضربہ ہیا ضربت، ہاں جی، وہ سمعہ
اب فعل مضارع پڑھیں گے. ہوا یفتح ہی تفتح, ہوا ینصر ہی تنصر, ہوا یضرب ہی تضرب, ہوا یسمع ہی تسمع. اب یہ فعل آ گئے, ٹھیک ہے. فعل کی پریکٹس میرے ساتھ کریں, سارے کے سارے فعل اور اسم, یہ پورا سیٹ آ گیا جو آپ نے سیکھا. ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کریں. مؤنث کا ہم بعد میں کریں گے, باقی سارا پہلے کریں گے, ٹھیک ہے. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتم فعلنا, یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو, افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو, فاعل مفعول فعل. ماشاءاللہ جی. اب فتح کا کریں. فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا, یفتحو یفتحونا تفتحو افتحو تفتحونا نفتحو. اب فعل امر آ جائے. افتح افتحو فعل نہیں. لا تفتح لا تفتحو, فاتح مفتوح فتح. ماشاءاللہ جی. نصرہ کا کریں. نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا, ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو, انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو, ناصر منصور نصر. سارا آتا ہے ماشاءاللہ آپ کو. ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا, یضربو یضربونا تضربو اضربو تضربونا نضربو, اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو, ضارب مضروب ضرب. یہ ہمارے سیٹ مکمل ہوئے جی. آگے آئیں. سمیع سمیعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا, یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمعو, اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو, سامع مسموع سم. ماشاءاللہ جی. الحمدللہ. یاد رکھیں کہ سبق نمبر 20 سے اختتام پر آپ نے قرآن مجید کے کل یعنی 232 الفاظ سیکھے, اور جو ہم نے آپ کو سکھلائے. قرآن مجید میں کل الفاظ 78,000 ہیں. یہاں یہ بیٹری سیل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کی بیٹری کو 41,111 الفاظ تک چارج کر لیا ہے. صرف آپ نے دہرائی کرنی ہے انشاءاللہ, اور یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ جی.